بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم سندروی، آپ کی خدمت میں آج جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، میں امید رکھتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ جو دوست کوئی بھی بات کہہ کر بھول جاتے ہیں، یعنی نسیان، بھول جانا۔ تفصیل سے ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس مرض کے بارے میں، اس مرض کی تعریف اور اس کے جو اسباب ہیں وہ آپ کو بتلائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس کی علامات بھی بتلائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی اس کی۔ پہلے مرض کی تعریف ہوگی، پھر اس کے اسباب، یہ کس وجہ سے کیوں پیدا ہوتی ہے یہ مرض، اس کے بعد اس کی علامات، یہ آپ کو یہ جانچنے میں آسانی ہوگی کہ یہ مرض ہے یا نہیں۔ چوتھے نمبر پر ہم اس کے بارے میں اس کا علاج بتلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بچوں کے لیے بھی بہتر ہے، بڑوں کے لیے بھی بہتر ہے، خواتین کے لیے بھی بہتر ہے، خاص کر کے طلباء کے لیے بھی۔ جو طلباء سبق یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، یا وہ حفاظ قراء حضرات جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی چیز یاد کر لیں تو وہ بھولے نہ۔ اگر وہ قرآن پاک بھی ایک بار یاد کر لیں تو ان کو بار بار پھر یاد کرنا پڑتا ہے، جلدی بھول جاتا ہے۔ اس کو جتنا بھی دورانیہ آپ پڑھیں گے اس کو، تو آپ کئی دوست جو ہیں تھک جاتے ہیں کہ ہمیں جلدی اسباق جو ہیں یاد نہیں ہوتے، منزل بھول جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھول جانے والی مرض ہے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، اس مرض کی نسیان جو ہے، بھول جانا، اس کی جو تعریف ہے یہ ہے کہ یادداشت جو ہے خراب ہو جاتی ہے، یادداشت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مریض جو ہوتا ہے اس کو نئی یا پرانی باتیں یاد نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے کسی محفل میں یا کسی دوستوں میں بیٹھا ہوا، کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ بات کرتے کرتے اس کو بھول جاتی ہے کہ میں نے کون سی بات کرنی تھی، وہ کوئی اور بات شروع کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہے اس کی تعریف۔ یہ جو مرض ہے اس کے اسباب جو ہیں وہ بھی سن لیں۔ یہ خاص کر کے دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر سر پر چوٹ لگ جائے یا گرنے کی وجہ سے۔ اکثر دوست جو ہیں ان کو دائمی نزلہ بھی ہوتا ہے، زکام بھی ہوتا ہے، کسی دوست کو دماغی رسولی بن جاتی ہے۔ کئی جو ہے ایسے احباب دیکھے ہیں ان کو کثرت مباشرت کی وجہ سے بھی یہ پرابلم بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اکثر مریض ایسے بھی دیکھے ہیں جو نشہ آور اشیاء کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو دماغی ہیجان ہو جاتا ہے۔ کئی احباب ایسے دیکھے ہیں اس مرض میں جو مبتلا ہیں، وہ گرم اشیاء کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی کثرت کے استعمال سے یہ اسباب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی علامات اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس کو نسیان کی مرض ہے یا نہیں، بھول جانے والی مرض ہے یا نہیں، تو پھر
اس کی علامات جو ہیں وہ بھی نوٹ کر لے۔ کوئی بات جو ہے اس کو یاد نہیں رہتی۔ اکثر جو چیز مثال کے طور پہ آپ راستے میں دیکھی ہے سفر کرتے ہوئے، تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد آئے گا کہ یار میں نے وہاں پر کوئی چیز دیکھی تھی، لیکن وہ بھول چکی ہوتی ہے۔ کئی دوست ایسے دیکھے ہیں، رات کو خواب دیکھتے ہیں لیکن صبح کو ان کو وہ یاد نہیں رہتا کہ خواب کے اندر کیا دیکھا تھا۔ یہ بھی ایک علامت ہے نسیان کی، بھول جانے کی۔ تو میرے بھائیو، اس کے اندر سستی رہتی ہے، کاہلی رہتی ہے، جو سر ہے چکراتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے واش روم میں، اکثر دوست جو ہیں جاتے ہیں، تو جب وہ اٹھتے ہیں تو ان کا سر چکرا جاتا ہے۔ اگر آپ نیچے زمین پر بھی بیٹھ جائیں پاؤں کے بل، تو آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا سر چکرا جائے گا، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بھی نسیان کی مرض ہے، بھول جانے والی مرض ہے، چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ کو میں اتنا پیارا سا نسخہ دوں گا، انشاءاللہ آپ اس کو کچھ دن استعمال کریں گے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل آپ کا جسم، آپ کے چہرہ، اس کے اندر شباب آ جائے، طاقت آ جائے، رونق آ جائے، جو آپ کو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے، آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں، تو میرے بھائیوں پھر اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، فارورڈ بھی کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نسخہ مل جائے جو آپ اپنے گھر میں تیار کر لیں، مزہ آ جائے گا اگر آپ نے اس کو استعمال کیا اور بنا لیا۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایک دو بار کتاب کو پڑھیں، سبق کو پڑھیں اور زبانی یاد کر لیں، تو پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس نسخے کو بنانا ہے اور مجھے بھی بتلانا ہے کہ ہم نے اس نسخے کو استعمال کیا اور اس کے یہ فوائد ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ نے ہمیں بتلایا۔ میں آج بہت خوش ہوں، وہ اس لیے کہ میں تقریباً 3 یا 4 دن سے مسلسل ایسی کالیں آ رہی ہیں۔ اکثر مائیں جو ہیں، اکثر خواتین جو ہیں بڑی عمر والی بھی، اور عورتیں بھی اور بوڑھے بزرگ بھی فون کرتے ہیں اور بہت دعائیں دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، ان 3-4 دنوں میں تو مجھے بہت زیادہ لوگوں نے فون کیا، کالیں کی اور مجھے دعائیں دی کہ حکیم صاحب آپ کا ہم نے یہ نسخہ تیار کیا اور اس کو استعمال کیا، بنایا اور ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ خوشی ہوگی اگر آپ نے یہ بھی نسخہ تیار کیا اور بنایا اور استعمال کیا۔ بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اس خادم کو، حکیم سندروی کو۔ میرے بھائیوں، میرا تعارف کچھ یوں ہے۔ طیبہ دواخانہ، بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ دوسرا موبائل نمبر ہے 030241969092، 033346544730۔ دوسرا ایڈریس ہمارا ہے مین ملتان روڈ، سندر اڈا، لاہور۔ محترم ناظرین، آپ کو سکرین پر موبائل نمبر اور واٹس اپ نمبر بھی نظر آ رہا ہے، اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تو میرے بھائیوں، اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، اپنی ویڈیو کے اصل مقصد کی طرف۔
آپ نے جو اجزائے ترکیبی لینی ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے آپ نے سرسوں کا خالص آئل لینا ہے، یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے گا، 50 گرام آپ نے لینا ہے، زیادہ نہیں، صرف 50 گرام۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے کلونجی کا آئل، یہ دیکھیے گا۔ ہم نے ہمارے بہت ہی پیارے دوست جو ہیں ان کی مشین ہے، وہاں سے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نکلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کلونجی کا آئل، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ 50 گرام آپ نے سرسوں کا آئل لینا ہے، 50 گرام آپ نے کلونجی کا آئل لینا ہے، کلونجی کا روغن لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز لینی ہے، وہ ہے شہد، یہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ کتنا؟ 100 گرام۔ اب آپ نے ایک چیز اور اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، وہ ہے بادام روغن، وہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا یہ نسخہ مکمل تیار ہو جائے گا، تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ آپ نے روغن بادام، سرسوں کا آئل اور کلونجی کا آئل، ان تینوں کو مکس کر دینا ہے اور گرم کرنا ہے، کسی برتن میں ڈال کر گرم کر دینا ہے۔ جب یہ تڑک جائے تو آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے، اس کے اندر آپ نے 100 گرام جو شہد ہے وہ ڈال دینا ہے، تو اور اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کا نسیان کا اکسیر نسیان تیار ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نسخہ ہمیں بہت عرصہ پہلے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حکیم صاحب، انہوں نے بتلایا تھا۔ میں نے کئی مریضوں کو یہ بنا کر دیا ہے، کسی کو کلونجی اور سرسوں یا رائی، ان دونوں میں سے ایک چیز ثابت کوٹ کر اور بادام بھی کوٹ کر، یہ تینوں چیزیں کوٹ کر اور شہد میں مکس کر کے معجون بنا کر بھی دی، اور چاندی کے ورق ڈال دیتے تھے۔ کبھی ہم اس کو روغنوں کی شکل میں بھی تیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ میرے بھائی، دوست، بہن، بھائی اس نسخے کو خود تیار کرنا چاہتے ہیں خود کر لیں، پارسل منگوانا چاہتے ہیں پارسل منگوا لیں۔ انتہائی آسان، انتہائی سستا ترین یہ نسخہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ ناف کے مریض جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ ان کی ناف جو ہے جو ٹلتی نہیں ہے، یا جن کے معدے کے اندر خشکی ہے وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں۔ دماغ کی خشکی ہے، دماغ کی کوئی بھی پرابلم ہے، وہ بھی یہ نسخہ استعمال کریں۔ تو اب رہی بات مقدار خوراک کی، صبح اور شام نیم گرم دودھ 1 گلاس لے لیں۔ بچہ ہے تو 1 کپ دودھ میں چھوٹی ٹی سپون جو ہوتی ہے وہ ڈال کر پی لے، بڑا ہے تو ٹی سپون ثابت آپ نے روزانہ صبح شام پینی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی، برسوں کی پرانی باتیں آپ کو یاد آئیں گی، جو رات کو خواب دیکھیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ زندگی میں بھی نہیں بھولے گا۔ یہ نسخہ میں آپ کو کیوں بتانے جا رہا، آج ایک دوست نے فون کیا تو فون کر کے ہیلو پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا بھائی آپ نے کال کی ہے، بھائی میں بھول گیا ہوں کہ میں نے فون کس کو کرنا تھا، کس کو کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اکثر دوست جو ہوتے ہیں وہ
نمبر بھی ملا لیتے ہیں، موبائل نمبر ملا لیتے ہیں، پھر آگے سے یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے کال کس کو کرنی تھی، کس کو کر لی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے تو کال خود کی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بس میں بھول گیا ہوں کہ میں نے کس کو فون کیا ہے۔ میں نے پھر بتایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، لیکن پھر بھول گیا کہ میں ویڈیو میں ایک نسخہ دیکھا تھا، وہ میں نے پوچھا وہ کون سا نسخہ تھا، کون سی ویڈیو، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ بھی میں بھول گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کے اکثر دوست ہوتے ہیں۔ میری آپ سے اپیل ہے، اگر آپ کو بھی یا آپ کے کسی جاننے والے کو، آپ کے کسی دوست کو، میں امید رکھتا ہوں آپ یہ ضرور بتائیے گا، اس ویڈیو کو اس تک پہنچائیں، اس کو شیئر کریں، اس کو فارورڈ کریں، اس کو میسج میں یہ بتلائیں کہ بھائیو یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھولی ہوئی باتیں جو ہیں وہ یاد آ جائیں گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، آگے سردیوں کی آمد ہے، تو میرے بھائیوں یہ نسخہ ضرور استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اعصابی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو کمزوری ہے تو اس کے اندر آدھا تولہ یا 1 تولہ زعفران کھرل کر کے ڈال کر رکھ لیں، اور روزانہ چھوٹی چمچ جو ہے ٹی سپون وہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ جو ہے کھل اٹھے گا، دمک اٹھے گا، اور مزہ آئے گا آپ کو زندگی اور شباب میں۔ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک مریض تھا، اس کا وزن ہوگا 90 kg سے زیادہ، تو اس کو بھی میں نے یہی اس کی مجون بنا کر دی تھی، تقریباً آدھا کلو کے قریب تھی۔ تو جب وہ کچھ دن اس نے کھا لیا تو مجھے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا آپ وزن کریں، وزن کیا تو اس کا وزن پھر بھی اتنا ہی تھا، لیکن وزن اس کا کام نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا تھا کہ وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ اس نسخے کو خود تیار کریں اور استعمال کریں، اپنے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو یہ نسخہ ضرور استعمال کریں، خود تیار کریں، اپنے بزرگوں کو، ماؤں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، والدین کو یہ نسخہ ضرور استعمال کریں۔ بس ان کو بتلانا کہ حکیم صاحب کے لیے بس دعا ضرور کر دینا۔ میں آپ کا مشکور ہوں گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجازت دیجیے گا حکیم سندروی کو، تاکہ میں آپ کے لیے دوبارہ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔